اس کے بعد یقین کا درجہ ہے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے. کس پر یقین؟ قیامت پر یقین. کس پر یقین؟ خدا پر یقین. کس پر یقین؟ ملائکوں پر یقین. کس پر یقین؟ قبر پر یقین. کس پر یقین؟ منکر و نکیر پر یقین. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. آج آپ کے بچے کا جتنا ایک برگر پر یقین ہے کہ قبر پر یقین ہے. آج جتنا دنیا میں آپ کا باس جو آفس میں آپ کو تنخواہ دیتا ہے اس پر یقین ہے، کیا اتنا یقین خدا پر ہے کہ خدا رازق ہے؟ ہم نے یقین کو تھوڑا مکس کر دیا ہے غلط چیزوں سے. کیسے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں، جاب بھی ہے، سیلری بھی ملنے والی ہے، سب کچھ پتا ہے. اب گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پر توکل ہے، کام پہ جا رہا ہوں. توکل کا مطلب کیا ہے؟ من یتق اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے بند گلی ہو، سامنے راستہ نظر نہ آئے، دائیں بائیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہو، وہاں پر بھی تمہارا اتنا یقین ہو خدا پر کہ وہ اگر چاہے تو بند گلی سے راستہ بنا سکتا ہے. اسے توکل کہتے ہیں. ہم بند گلیوں میں ہار جاتے ہیں. ہاں کام ہے، کاج ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، کہ اللہ پہ توکل ہے، جا رہا ہوں. یعنی ایک ایسی گاڑی پر سوار ہو جس کو چاروں ٹائر نہیں ہے، پھر بھی بندہ مطمئن بیٹھے، اللہ چاہے تو بغیر ٹائر کے بھی گاڑی چلا سکتا ہے. اور یقین کی مثال اگر فضائل اہل بیت سے نکالی جائے تو وہ یقین کی منزل دیکھنی ہے تو بی بی فاطمہ بنت اسد کا واقعہ پڑھ لو. صلی اللہ علیہ وسلم کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرے، تقوی ہوگی تو توکل ہوگا، اور توکل کرے یخرجہ من حیث لا یحتسب، میں وہاں سے اسے نکالوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ آپ راستہ بند ہوتا ہے، آپ سوچتے ہو یہاں سے مجھے کون بچے. تصور کرو ایک کمرہ ہے، لاک ہو گیا. اب تصور کرو اس کمرے سے کیسے نکلنا ہے، تو آپ کے ذہن میں کئی سولوشنز آئیں گے. مثلا پیچکش پڑا ہے، میں اس کو لگاؤں گا کھل جائے گا. مثلا لات ماروں گا دروازہ کھل جائے گا. مثلا آواز دوں گا باہر سے کوئی چابی لگائے گا دروازہ کھل جائے گا. اللہ کہتا ہے من حیث لا یحتسب، ایک ایسی جگہ پہ بند ہو جاؤ جہاں پہ کوئی بھی حل نہ ملے. سمجھو ایک ایسے کمرے کے اندر بندر ہو جس کی چاروں دیواریں لوہے کی ہیں اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. چیخے بھی مارو تو دور دور تک تمہاری آواز نہیں جا رہی. یعنی ہر جگہ سے جب نا امیدی آ جائے، کوئی ایک بھی راستہ نہ بچے، پھر بھی وجود میں اتنا یقین کامل ہو وہ اگر چاہے تو لوہے کی دیواروں سے بھی راستہ بنا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں مقام یقین. اب فرماتے جب بی بی کعبے کی دیوار کے سامنے آئی نا، چاروں طرف دیواریں، دروازے پہ تالے لگے ہوئے، رات کا وہ پہر کوئی نہیں، کسے بلاتی؟ وضع حمل جب عورت پر آثار حمل ہوتے ہیں وہ سیکنڈز اور گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے بندہ پریشان ہوتا ہے. فرماتی ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس بی بی کو علم تھا جو آنے والا ہے ولادت کا بندوبست اسی نے کرنا ہے جو اسے بھیج رہا ہے. یعنی وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ دیوار سے در بن سکتا. یہ کون سوچے گا؟ میں نے کہا آپ چابی کا سوچ سکتے ہو، پیچکش کا سوچ سکتے ہو، دروازے کو لات مارنے کا سوچ سکتے ہو، یہ کس نے سوچا ہے کہ دیوار سے کوئی راستہ بنے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے. اب یہ مقام توکل کسے ملتا ہے؟ جو صاحب عقل ہے.